حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کون و مقام میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جان میں ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہیں یہ موجود و عدم تیرا دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ ہم پر بھی رہے لطف و کرم تیرا تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ تیرے کرم سے ہمیں کون سی شے ملی نہیں جھولی گی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گیرا کھول لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گیرا کھول اللہ سے قلب جگائی جا سردار دین جوانی یہ تو دنیا ہے فانی سردار دین جوانی یہ تو دنیا ہے فانی فانی دنیا کو کلمہ پڑھائے جا لا الہ کی بولی بول الا اللہ سے گیرا کھول اللہ سے قلب جگائی جا عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہو ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ معزز سامعین، آپ سب کی خدمت میں جاوید اکرم کا سلام پہنچے۔ آج جس شخصیت پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، عالم اسلام اور اس دنیا عالم میں جس قسم کی عزت، مقام اور مرتبہ آپ نے حاصل کیا، یقیناً یہ معراج کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ جی ہاں، شاہ احمد نورانی قبلہ نورانی علیہ رحمہ کی جو زندگی ہے، ہم اس پر جتنی بھی گفتگو کریں یقیناً آپ کبھی بھی سیر نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی خدمات کا جو سرا ہے اس کو اللہ رب العزت نے اس نور سے نوازا کہ جس جہد آپ چلتے چلے گئے اسی جانب اللہ پاک نے آپ کو کامیابیاں عطا کی۔ چاہے وہ علم و تدریس کا دروازہ ہو، چاہے وہ پولیٹیکل سائیڈ ہو، چاہے وہ کنزرویٹو مائنڈ سیٹس کو بدل کر کے اسلام کی طرف رجوع کرانے کے راستے ہوں، یہ چراغ جو ہے ہمیشہ اسی طریقے سے روز روشن کی طرح نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو نوازا اور ان کی زندگی میں ہی اللہ پاک نے ان کے کارہائے نمایاں کے اسباب اس مرتب وطن کے اوپر پورے طریقے سے رونما فرمائے۔ حضور، اصل بات اگر کہی جائے تو 1926 یکم اکتوبر میں آپ کی پیدائش ہوئی میرٹھ میں، اور ایک ایسی جگہ میں پیدائش ہو رہی ہے کہ جہاں پہ اجداد و افکار جو آپ سے متصل لوگ ہیں وہ سب کے سب عالم دین ہیں، سب کے سب صوفی ہیں، سب کے سب اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ آپ کی زندگی سے متعلق جو بھی افکار و اعمال اور جو بھی کارہائے نمایاں آپ کے ہیں، آپ کے دوستوں، آپ کے احباب، آپ کے مقربین سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو آج کی محفل میں ہمیں انہی میں سے ایک اہم ترین شخصیت حاجی محمد رفیق صاحب نے جوائن کیا ہے۔ میں ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ کے ساتھ ساتھ جو ہمیں نعت خوانی کی خدمات جو ابھی بھی منقبت کی صورت میں پیش کر رہے تھے قبلہ وسیم وسیع صاحب، وہ ہمیشہ ایک بڑا نام ہے اور اللہ پاک ان کی آواز میں اور ان کے کلام میں رحمتوں اور برکتوں سے اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت قبلہ رفیق صاحب، میں اس وقت آپ سے جس شخصیت کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یقیناً اس کے جو اہم امور ہیں وہ تو اپنی جگہ پر دنیا تو ان کو ویسے ہی جانتی ہے، لیکن ان کو اس انداز سے پہچان کروائیے کہ وہ اصل میں کیسے تھے۔ جی، بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب صلی وسلم دائماً سرمدن ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کیا بات۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے اظہار خیال کا موقع دیا۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور آپ کے توسط سے ARY انتظامیہ اور مالکان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ایک عظیم مرتبہ شخصیت عالم اسلام کے قائد علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو میں ولی کامل کہا کرتا ہوں، بے شک بے شک، اس دور کے مجدد تھے، وہ ولی کامل تھے، ان کی زندگی حیات طیبہ پر مجھے روشنی ڈالنے کا موقع آپ نے دیا، اظہار خیال کا مجھے موقع دیا۔ یہ میرے لیے بہت بڑی کہ آپ تشریف لائے، کیونکہ آپ نے ان کی خدمت میں آپ نے جیسا کہ بتایا بھی مجھے سفر میں کہ 40 سال جو ہے آپ کی محبت ہے، ARY کی ٹی وی والوں کی محبت ہے، ہر سال یہ پروگرام کرتے ہیں اور مجھے انوائٹ کرتے ہیں۔ ظاہر بچپن ہی سے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، طالب علم کے زمانے میں، جبکہ بہت چھوٹا تھا میں۔ 1967 کی طرف آپ کا اشارہ کروں گا۔ 1967 جب طالب علم تھا میں، تو حضرت آیا کرتے تھے پاکستان میں، اکثر وہ بیرون ممالک میں رہا کرتے تھے اور بیرون ممالک میں تبلیغ کے حوالے سے رہتے۔ ان کے والد ماجد شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ ساز شخصیت آپ کو معلوم ہے، جی بالکل، لاکھوں غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ بے شک، ظاہر ہے کہ انہی کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آپ تشریف لے جاتے تھے بیرونی ممالک، انہی کے مشن کو سنبھالا ہوا تھا، اور کبھی کبھار وہ کراچی آ جاتے تھے 6 ماہ، 1 سال، 3 ماہ، جب بھی ان کو موقع ملتا تھا۔ والدہ صاحبہ ان کی کراچی میں رہا کرتی تھی، تو والدہ کے صاحبہ کی خدمت کے لیے بھی حاضر ہوتے تھے، اپنی والدہ سے بھی بہت محبت فرماتے تھے۔ تو اس دوران جو ہے جب پہلی بار 1967 میں تشریف لائے، تو ہماری ایک اسٹوڈنٹ کی آرگنائزیشن تھی، میمن آرگنائزیشن، میمن طلباء آرگنائزیشن جو تھی، انہوں نے آپ کو انوائٹ کیا تھا۔ اچھا، کہ بھئی وہ ایک بہت بڑے عالم آ رہے ہیں، معلوم ہوا ہمیں بھی طالب علم کے زمانے میں کہ بھئی وہ یوروپ میں بھی جاتے ہیں،
दुनिया भर में जाते हैं, मक्का मदीना में भी रहते हैं वो, और उनका लेक्चर सुनने के जैसा है, काबिल जिक्र। तो मैं भी हाज़िर हुआ दूसरे दोस्तों के साथ, तमाम तलबाओं की महफिल थी बहुत उम्दा, उसमें हज़रत को पहली बार देखने का मौका मिला, और आपके चेहरे मुबारक को देख के मैं हैरान ही हो गया। क्या बात। उस ज़माने में जवानी का आलम, पूरे सुर्ख, और नूर बरस रहा था। नूरानी तो हैं ही वो, लेकिन ऐसा महसूस होता था कि नूर बरस रहा है। आज दिन तक वो चेहरा मुबारक मुझे याद है। बस वो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मैंने उनके एड्रेस चाहा कि किन से रब्ता किया जाए, तो उनके वो खादिम थे, खासुल खास भाई अब्दुल हादी साहब। अच्छा। बहुत पुराने खादिम थे वो, उनकी खिदमत में ही रहते थे। तो उनसे मैंने पता लिया और सदर का मालूम किया। पुराना कराची है, आपको मालूम है? कराची बहुत ही प्यारा कराची था वहाँ। तो हम जो रहते थे खारादर मीठादर में, तो वहाँ से ट्राम जाया करती थी, ट्राम जो सदर में जहांगीर पार्क के करीब उतर जाते थे। थोड़ा आगे जाके हजरत का मकान था, तो मैं सुबह ही सुबह पहुँच गया। मालूम हुआ सुबह 9 बजे तशरीफ लाते हैं, और दोपहर तक वो अपने मुरीदों से मोतकदीन से मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है, पहुँच गया मैं, और पहचान गए कि रात को मुलाकात हुई, गले लगाया। और इनका ये एक अंदाज़ गुफ्तगू और मोहब्बत जो था वो सभी के लिए था। वो कूट कूट कर हर आदमी से मोहब्बत करते थे, और अनजाने आदमी को भी ये एहसास नहीं होता था डॉक्टर साहब कि मैं किसी बड़े आदमी से मिल रहा हूँ और मुझे वो जानते नहीं, ये नहीं। क्या बात। वो गर्विदा बना लेते थे। उनसे गले मिलकर आदमी जो है गर्विदा हो जाता था। खुशबुओं से मुअत्तर उनका पूरा जिस्म हुआ करता था। और हाजी साहब, क़ता कलामी माफ़, हम आपकी गुफ्तगू में इस कदर मोहब्बत झलक रही है कि जी चाहता है कि इसको सुनते चले जाएँ। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा हायल है, इसी अंदाज से और इसी जज्बे से कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमारे साथ हाजी मोहम्मद रफ़ीक नूरानी साहब, क़िबला नूरानी साहब अलैहि रहमा के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। शाह अहमद नूरानी की जो शख्सियत है, उनकी मोहब्बत का, उनके जज्बात का जो अंदाज़ था, वो आप अपने अंदाज़ में बयान कर रहे थे। जी इरशाद फरमाइए क़िबला। जी मैं ये अर्ज़ कर रहा था, तो वो पहली ही मुलाकात में इतना गर्विदा हो गया और इतनी मोहब्बतें दी हज़रत ने, फिर बाकायदगी से मुलाकात का सिलसिला जारी हो जाता क्या था। बात। और हम जो है रोज़ाना जाते थे, अपने दोस्तों को भी लेके जाते थे, और हज़रत हर एक से मोहब्बत से मिलते थे। ठीक। हर एक आदमी उनसे मोहब्बत से मिलता था, और वो भी खुद बहुत मोहब्बत फरमाया करते थे। अच्छा क़िबला, मैं आपसे एक, आपने जिस तरीक़े से बताया कि हज़रत के साथ इस तरीक़े से ताल्लुक़ पैदा हो गया, अक्सर व बेशतर हम उनको जब टीवी पे देखते थे, हम अपने बचपने की उम्र से उनको देखते हुए चले आए, एक रोल मॉडल के तौर पे हमने उन्हें देखा। अक्सर देखने वाला ये अंदाज़ा लगाता था कि शायद इनका मिजाज बहुत सख्त है, कुछ ऐसा फील होता था। इस किस्म की कोई बात हकीकतन थी आपने करीब? हकीकतन में तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की औलाद में से थे, तो वो बड़े ही बहुत ज़्यादा पोलाइटली बात किया करते थे। अच्छा। तो यही वजह है कि लोग उनसे करीब होते थे। एक दफ़ा जब आदमी मिलने के लिए आता था, तो बार बार ये ख्वाहिश करता था कि हज़रत से मुलाकात की जाए। और एक बार उनकी महफिल में अगर कोई बैठ जाता, तो हमने देखा कि वो जाने का नाम ले लेता। क्या बात। बड़ी मोहब्बत के साथ हज़रत फरमाते थे, अब और कोई काम है, अब और कोई काम है बताइए, अब और काम। लेकिन आदमी जाने का नाम नहीं लेते थे। क्या बात। उनका नूरानी चेहरा इतना था कि वो उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ जो था। और मैं ये कहा करता हूँ कि एक तो आलिम दीन होते हैं, वो सिखाते हैं अपने शागिर्दों को, चीज़ें बताते हैं इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, औलिया अल्लाह के बारे में, अपने मज़हब के बारे में। लेकिन हज़रत साहब जो हैं, उनके गुफ्तगू के अंदर ही जो है वो आदमी सारी चीज़ें उनमें आ जाती थी, वो समझ जाता था कि क्या चीज़ें हैं। क्या बात। वो एक वो बाकायदा तालीम याफ्ता बन जाता था। वो कॉलेज थे, एक यूनिवर्सिटी थे। और आप अंदाज़ा कीजिए डॉक्टर साहब कि इतनी बड़ी शख्सियत जहां का सरबराह ने मुमालिकत में, उनका सरबराह ने जो हैं सरबराह बैरून ममालिक के सरबराह जो हैं, उनका प्रोटोकॉल देखें और हुकूमती सतह पर उनका इस्तकबाल होता था। क्या बात। आप देखें कि मैंने तो देखा खुद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बताया गया कि इंग्लिश में लेक्चर दे रहे हैं। जी बिल्कुल। पढ़वा रहे हैं लेक्चर देने के लिए बाकायदा जाते थे, शेड्यूल होता था, उनका शेड्यूल होता था, वो जाते थे बाकायदा। अल अज़हर यूनिवर्सिटी को मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये अल अज़हर यूनिवर्सिटी की सेनेट कमेटी के मेंबर थे। वो वेरी नाइस। बाकायदा उनसे मशवरे किए जाते थे, बाकायदा वो दौरा किया करते थे। इसके अलावा कितनी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, हॉलैंड पूरा भरा हुआ है, आप देखें, साउथ अफ्रीका में आप देखें, हर जगह दुनिया के हर कोने में आपका मुरीद आपको नज़र आएगा।
ان کا چاہنے والا نظر آئے گا. میں جتنی بھی کنٹریز میں گیا ڈاکٹر صاحب، ورلڈ ویمن آرگنائزیشن ہماری آرگنائزیشن، ان کا میں سیکرٹری جنرل رہا مڈل ایسٹ چیپٹر میں، اور اس کے تحت مجھے جانے کا موقع ملا. تو جب بھی ہم وہاں پہنچتے تھے تو میری تلاوت ہو جائے یا میری نعت شریف ہو جائے تو لوگ فوراً گرویدہ ہو کے آ جاتے تھے، اور نورانی جو نام لگا ہوا ہے تو معلوم ہوتا تھا بھائی نورانی تو شاہ احمد نورانی کے مرید ہیں. تو تمام لوگ گرویدہ ہو کے اس محفل میں بھی، آرگنائزیشن کے اجتماع میں بھی لوگ میرے پاس ذوق در ذوق آتے تھے ملاقات کے لیے، اور کچھ نہ کچھ سننا چاہتے تھے، اور خود اپنے ایکسپیرینس جو ہیں، خود اپنے ایکسپیرینس مجھے بتاتے تھے کہ ہمارا یہ تعلق ہے، ہمارا یہ تعلق، ہمارے یہاں آتے ہیں تو اس طرح سے ہوتا ہے، ہالینڈ میں بھی اس طرح سے ہی، ہر جگہ. جی ارشاد فرمائیں. ایک جو ان کی زندگی میں بڑا اہم پہلو ملتا ہے جو کہ علماء کی زندگی میں بہت کم ملتا ہے، اور اس وقت کے علماء کی زندگی میں بہت کم ملتا ہے، کہ آپ میرٹھ کی یونیورسٹی سے آپ نے BA عربک کیا، اور اس کے بعد دارالعلوم الہ آباد سے آپ نے اسلامک جورسپروڈنس میں ڈگری لی. یہ ایک اسلام کو جس انداز سے انہوں نے دیکھا، ایک ماڈرن کیپیسٹی میں، ایک ماڈرن ویو میں، ایک اسکالرلی ویو میں اسلام کو جس طریقے سے انہوں نے ایک آرگنائز پیٹرن میں جس طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا، اور مکہ سعودی عربیہ سے جو ورلڈ اسلامک مشن کا جو ایک آغاز ہوتا ہے، یہ ان کی زندگی کا بڑا ایک کارہائے نمایاں ہے، جس کو کہ شاید اس دور میں اس دور کے علماء بھی نہیں سوچ رہے تھے جس انداز سے آپ نے سوچا. صحیح فرمایا. تو مجھے اس میں پوچھنا یہ ہے کہ ان کی زندگی کے عکس میں آج کل کے علماء کو کس ترتیب پر جانا چاہیے جو ان کی زندگی کا حقیقی عکاس اور ان کے مشن کا حقیقی عکاس بن سکے؟ صحیح فرمایا. بہت مدعا سوال آپ نے کیا، اور بہت ہی اچھی طرف آپ نے توجہ مبذول کرائی. بہت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ قدیم اور جدید علوم کے حاصل کرنے کے حق میں رہتے تھے. ہم کئی دفعہ وہ چاہتے تھے کہ جدید علوم بھی حاصل کرنا چاہیے قدیم علوم کے ساتھ ساتھ، خالی دینی علوم نہیں، دنیاوی، تاکہ دنیا سے بھی آپ باخبر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے انہوں نے خود بھی، آپ نے دیکھیں کہ آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ کتنی لینگویج، 15-16 لینگویج پہ ان کو عبور حاصل تھا. اور ساری لینگویجیں انہوں نے کس لیے سیکھیں؟ اس لیے سیکھیں کہ تبلیغ اسلام کے لیے وہ کام آئے، اپنے والد صاحب کی طرح رحمۃ اللہ علیہ، شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح سے وہ بھی تبلیغ دین کے جو خدمات انجام دیتے تھے، تو جس کنٹری میں وہ جا رہے ہیں اسی کنٹری کی لینگویج میں وہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جی بالکل. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں کسی عالم میں، کسی اسکالر میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی آپ. یہ منفرد چیز تھی آپ کی. یہ انہوں نے وہ تجزیہ کر لیا تھا، دیکھ لیا تھا کہ اس اسلام کو ہم کس طرح سے ملک کے پوری دنیا کے اندر پھیلا سکتے ہیں، اس کے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. تو آپ کو یہ سن کے، آپ جب پرسنل لیول پہ ہم سے آج بات کر رہے تھے، اور اسی پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں گفتگو کروں، تو آپ کو میں بتاؤں کہ پینٹ شرٹ والا آ جاتا تھا، طالب علم آ جائے، عالم دین، ماڈرن آدمی آ جائے، پروفیسر آ جائیں، سوٹ پہنے ہوئے، ٹائی لگائے ہوئے ہیں، تو وہ بڑی محبت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے، ان کو ایڈمائر کرتے تھے، وہ بہت ویلکم کرتے تھے ان کو. اور کبھی کبھار وہ شرٹ ان کی بھی ہے تو بٹھاتے تھے طلباؤں کو، طلباء کا جھنڈ رہتا تھا ان کے سامنے، سوال جواب کر رہے ہیں. جی ایک بار میں نے پینٹ اور شرٹ پہن لی تھی اور غالباً سوٹ پہنا ہوا تھا، تو ہمارے ایک مرید نے بتا دیا، حضرت رفیق بھائی جو ہیں آج سوٹ میں ٹائی لگائی ہوئی ہے، سوٹ پہنا ہوا ہے. تو ان کا ارشاد کیا تھا یہ معلوم ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا ماشاء اللہ رفیق بھائی اسمارٹ لگ رہے ہیں ٹائی کے اندر. کیا بات ہے. اور مسلمانوں کو اسمارٹ رہنا چاہیے. ارے واہ واہ. اللہ جو ہے خوبصورت چیزوں کو، اللہ خوبصورت ہے، اور خوبصورت چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. تو مسلمانوں کو ہمیشہ اسمارٹ رہنا چاہیے. اور آپ خود بھی اپنا حلیہ جو ہے آپ دیکھیں، جب آپ باہر تشریف لے جاتے تھے تو ماشاء اللہ آپ نے دیکھا ہوگا، اور ہم نے دیکھا، کوئی داڑھی مبارک کو باقاعدہ آپ دیکھیں مہندی لگا کر باقاعدہ براؤن، اور آپ دیکھیں امامہ شریف نیا باقاعدہ جبہ، اور بیرونی ممالک جب بھی جاتے تھے تو اپنے آپ کو کٹ میں رکھتے تھے. اور لوگوں نے مجھے بتایا کہ جہاں وہ قدم رکھتے تھے تو بیرونی ممالک میں جو وائٹ سکن لوگ ہیں زیادہ تر انگلیاں لے کے بتاتے تھے ایئرپورٹ پہ، یہ کون ہے، یہ کون ہے، آپ کا یہ لہجہ بات کرنے کا. اور جب قریب جاتے تھے اور انگلش میں یہ بات کرتے تھے تو لوگ حیران ہو جاتے تھے. جی ہاں، انگلش بھی ایسی کہ خواتین و حضرات، میں عرض کروں کہ آج بھی اسکالرلی آن دا گراؤنڈ آف ایلیگورک ٹیکسٹ، اگر آپ ان کے الفاظ کو سمجھیں، بین السطور اگر ان کے علم کا مطالعہ کریں، ان کی گفتگو کو باریکی سے سمجھنے کی کوشش کریں، تو حقیقتاً سمجھ میں آتی ہے کہ یہ شخصیت
کس طریقے سے الہامی طور سے کوئی گفتگو ہو رہی ہے، کوئی ایسی شخصیت گفتگو کر رہی ہے جس پر ایک دم القاء اور الہام ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی ایسی گفتگو، اور انگریزی زبان پر. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارے علماء کو عربی ہو، انگریزی ہو، اردو ہو، ہنداوی ہو، کوئی بھی زبان ہو، ہر زبان پر الحمدللہ قرآن کریم کی برکت سے عبور رہا ہے. لیکن جامعہ الازہر کا ایک واقعہ جیسے قبلہ ارشاد فرما رہے تھے، میں بھی آپ سے عرض کروں کہ سینٹ ایک فیصلہ ساز کمیٹی ہوتی ہے، ادارے کی فیصلہ کرنے والی. تو سینٹ کے اندر بیٹھ کے جامعہ الازہر کا آج بھی وہ جو منٹس آف دا میٹنگ ہیں وہ گواہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اپنے علوم کو جدت کی طرف مائل کرو. جتنی جلدی علوم جدید کے ساتھ ہم آہنگ کریں گے مسلمان، اتنی جلدی انٹرپرینور لیول کو اچیو کریں گے. یہ ایک عالم دین کی باریکی کے ساتھ، اس وسعت کے ساتھ سوچ تھی جو آج بھی ہمارے معاشرے میں اور اتنی بین الاقوامی لیول کی یونیورسٹی میں پریویل کر رہے ہیں، اور آج ہم پیش رو ہیں، جامعات، پاکستان کی جامعات اس کی پیش رو ہیں. قبلہ مجھے یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ایک انسان کی عائلی زندگی بھی ہوتی ہے، آپ ان کی عائلی زندگی پر بھی کچھ روشنی ڈالیے گا کہ ان کی گھریلو زندگی، ان کی شخصی جو حوالہ جات ہیں وہ کیسے تھے، وہ ان کے دوست احباب کیسے تھے، کیسے ان کا انٹریکشن. دیکھیے ایک تو مرکزی کچن کیبنٹ ہوتی ہے دوستوں کی، ان کے ساتھ ایک معاملات کیسے چلتے تھے؟ صحیح فرمایا، بہت ہی عمدہ سوال کیا. اور یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ولی کامل تھے تو باقاعدہ ان کا اوڑھنا بچھوڑنا، چلنا پھرنا سب جو ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو رہا ہے. کیا بات! ان کا اوڑھنا بچھوڑنا کلام میں الہی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کے ولی کامل ہیں. بزیسٹ مین ان پاکستان علامہ شاہ احمد نورانی، پولیٹکس میں بھی، علم کے معاملے میں تقاریر، دنیا بھر میں جانا، پورے پاکستان کے جلسوں سے خطاب کرنا، بڑے بڑے مدارس جو ہیں ایک سال تک کی ان کی ڈیٹ لیتے تھے، اپوائنٹمنٹ لیتے تھے ان کے کہ صاحب ہمارے مدرسے میں آئیں، دستار بندی آپ فرمائیں. وہ ان کے لیے بہت بڑی باعث سے فخر کی بات ہوتی تھی اور خوش ہوتے تھے. جیسے ہمارے پیر پگارا صاحب ہیں، وہ 27ویں رجب کا مہینہ ہے تو ان سے مبارک ہوتا تھا، تو ہر سال باقاعدگی سے علامہ شاہ احمد نورانی کو انوائٹ کرتے تھے وہ، اور وہ تشریف لائیں اور ہمیں گریس کریں محفل کو. اور حضرت پہنچ جاتے تھے پیر جو گوٹ اور ان کی تقریر سنا کرتے تھے. پھر ہمارے دوست بتاتے تھے کہ پیر صاحب جو ہیں جب ان کی دستار بندی کرتے تھے تو سب سے پہلے وہ سرٹیفکیٹ ہے وہ علامہ شاہ احمد نورانی کو دیتے تھے، اور شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ سرٹیفکیٹس جو علماء کو دیتے تھے جو فارغ التحصیل ہوا کرتے تھے. کیا بات! اور ان کو ایک لفظ بہت عمدہ بتاتے تھے کہ آپ نے سن لیا علامہ شاہ احمد نورانی نے کیا تقریر کی، وہ یہ فرماتے تھے جو تقریر کی اب اس پہ عمل کرنا ہے. پھر وہ پیر صاحب پکارا یہ کہتے ہیں. یہ تو بہت سے مدارس جو ہیں، ہزاروں مدارس میں، دنیا بھر کے مدارس میں آپ کا ایک مقام تھا، آپ کا بہت بڑا مقام تھا. علماؤں میں آپ کا بہت مقام، آپ پڑھے لکھے لوگوں میں آپ کا بہت مقام، بہت بڑا تقدس، آپ کا عزت اور احترام. اسمبلی کے اندر دیکھیں ہر آدمی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے. دوسری بات میں یہ عرض کیا کرتا ہوں عموماً ڈاکٹر صاحب، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہو یا صدر ہو یا وزیر اعلیٰ ہو یا گورنر ہوں، تو لوگ جاتے ہیں وہاں ملاقات کے لیے تو اپنے لیے باعث سے خوشی سمجھتے ہیں. ہم نے گورنر سے مل کے آ گئے، وزیر اعظم سے مل کے آ گئے، پریزیڈنٹ سے مل کے آ گئے. ہم نے خود دیکھا، میں نے خود دیکھا محمد رفیق نورانی نے کہ پریزیڈنٹ صاحب ملاقات کے لیے خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. اسلام آباد میں ان کے پاس ہوں. نہیں معاف کیجیے گا صدر صاحب، میرے پاس ٹائم نہیں، میں بزی ہوں، میں کبھی فری ہوا تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. کیا بات ہے! یہ بہت بڑا اعجاز تھا، بہت بڑا وقار تھا، وہ آپ نے بتایا نا، بہت بڑا مقام تھا. میں حقیقتاً عرض کروں آپ سے کہ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ بھی ہے نا کہ العزت للہ وللرسول وللمؤمنین، تو یہ تو حقیقتاً جو عزتوں کا بٹوارہ ہے، جو حقیقتاً عزتوں کا پیمانہ ہے، تو ہے ہی اللہ والوں کے لیے. تو عزتیں تو ان کے در سے تقسیم ہوتی ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کا آغاز پھر یہیں سے ہوگا انشاءاللہ. ویلکم بیک. علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ، آپ کی شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے معمور تھی. کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا زندگی کا پہلو ان کا نظر نہیں آتا کہ جب انہوں نے حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حقیقی رہنما پیش کرتے ہوئے کترایا ہو. دنیا کی کوئی بھی شخصیت ہو، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، ہمیشہ انہوں نے نظام مصطفیٰ کی بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندگیوں پر فرض عین سمجھ کے لاگو کرنے کی بات کی.
اسلام کو اس انداز سے پیش کیا کہ اسلام ہر ماڈرن فیکٹر کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اس انداز سے کہ اگر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی نظریہ مل سکے۔ یقین جانیے زندگی کو ایک نیا رخ دکھانے والے، دنیا کو ایک نئے ڈگر پہ اسلام اور اسلام سے محبت کرنے والے راستے پر ڈالنے والے علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے بڑے اسلامک لیڈر، پولیٹیکل لیڈر، جورسپروڈنس پر اتنی بڑی بات آپ سے بہتر جو شاید ہی اسلام میں آج تک کے فلاسفرز میں کسی نے کی ہو، انگلش لینگویج، انگلش لٹریچر پر اتنی بہترین گفتگو، قانون دانی پر اتنی بہترین گفتگو، مختلف امور پر، جدید علوم پر اتنی زبردست گرفت، ایسے عالم دین کا ہونا ہمارے لیے یقین جانیے ایک فخر کا باعث تھا کہ وہ پاکستان میں رہا، وہ پاکستان کا وجود تھا، وہ پاکستان کا منبع تھا۔ آئیے ان پر ایک ایسا حضور کی جانب میں سوال رکھنے والا ہوں کہ ایک تو انسان کی زندگی ایسی ہے کہ جو فکروں سے بھری پڑی ہے، حالات سے بھری پڑی ہے، مصروفیات سے بھری پڑی ہے، جہاں سب کچھ ہے، لیکن ایک زندگی ایسی ہے کہ جہاں پر وہ ہیں اور ان کے گھر والے ہیں۔ بتائیے کیا ایسا کیا رہا؟ جی بہت بڑی بات آپ نے کی اور بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور یہ سب کے جاننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت کا گھر جو ہے آپ کو اور ہمیں معلوم ہے کہ کرائے کا مکان ہے، لکڑی کی سیڑھیاں ہیں، لکڑی کی چھت ہے، سمپل سا مکان ہے، اسی میں ذکر الہی کی محفل ہو رہی ہیں، اسی میں نعت خوانی کی محفل ہو رہی ہیں، حضرت آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، ختم خواجگان خود پڑھا رہے ہیں۔ خود عشق رسول کا جو بات کی آپ نے، ختم خواجگان کی ضرب جو ہے حضرت گھر میں لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں مریدوں کے ساتھ، مریدوں کا جھمگٹ آیا، اس میں نعت شریف ہوتی ہے، حضرت کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں، لوگ رو رہے ہیں اور درود و سلام پڑھ رہے ہیں سب۔ اور میں جو سلام پڑھتا ہوں ان کی طرز کا ہی میں ان سے ہی سیکھا میں نے، اور آج بھی کیو ٹی وی سے بھی سلام آتا ہے، یا نبی السلام علیکہ یا رسول، بڑے محبت کے انداز سے پڑھتے تھے یہ، اور ان کا پڑھنا بہت بڑا۔ تو ان کے گھر کی زندگی جو تھی یہ رول ماڈل ہے آج کے ماڈرن دور میں، ماڈرن لوگوں کے لیے بھی، کہ اتنا بڑا عالم دین، اتنی بڑی سطح کا عالم دین جن کو سب پوری دنیا قائد مانتی ہے، جی وہ ہائیلی کوالیفائڈ بھی ہے، عالم دین بھی ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا ان کا مقام ہے، بہت بڑا ان کا منصب ہے، لیکن گھریلو زندگی دیکھیں تو آپ کو بہت سمپل نظر آتی ہے۔ کیا بات؟ وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں نیچے، لوگ کوئی بھی آدمی جو ہے بڑے آرام کے ساتھ ان کے گھر پہ ملاقات کے لیے آ جائے، عصر سے مغرب کا ٹائم ہے، عصر میں تانتا بندھا رہتا لوگوں کا۔ اب بیٹھنے کی جگہ دیکھیں کہ اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں ہم جو بات کر رہے ہیں، ان کی سمپلسٹی دیکھیں، ان کی سادگی دیکھیں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد آ جاتا ہے کہ چھوٹا سا گھر ہے بھائی، چھوٹا سا گھر ہے، 5-7 کرسیاں لگی ہوئی ہیں، خود بیٹھے ہوئے ہیں بڑی کرسی پہ، اور ہر آدمی آ رہا ہے، اور وہ جو لائن لگی ہوئی ہے، سیڑھیوں پہ لوگوں کی لائنیں لگی رہتی تھیں، وہ کھڑے ہوتے تھے، ایک کے بعد ایک آ رہا ہے اور ایک کے بعد ایک کو آپ نمٹا رہے ہیں، اس میں ان کے مسائل بھی سن رہے ہیں، ان کو مٹھائی بھی کھلا رہے ہیں، چائے بھی پلا رہے ہیں، ان کا مسئلہ ہے وہ بھی دور کر رہے ہیں، وہ تعویذ بھی دے رہے ہیں اس میں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ولی کامل کے وقت میں کتنی برکت دی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں ممکن 1.25 گھنٹہ ہوتا تھا ان کے پاس ٹائم، اس میں سینکڑوں آدمی آ جاتے تھے، سب سے ملاقات کر لیتے تھے، سب سے گلے مل لیتے تھے، سب کی خواہشات پوری کر دیتے تھے، اور سمپلسٹی، بڑے آرام کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ، وہ کبھی اونچ نیچ کا فرق ان میں نہیں تھا۔ کیا بات؟ اونچ نیچ کا فرق نہیں تھا، بہت بڑی شخصیت تھی۔ جی حاجی صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا، کیونکہ سب سے اہم جو ان کی زندگی کا جو مرکزی خیال رہا وہ نظام مصطفیٰ۔ جی نظام پر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پولیٹیکل نظام ہو، معاشی نظام ہو، معاشرتی نظام ہو، فہم و ادراک پر مبنی کسی بھی قسم کا نظام ہو، وہ گھومنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھومنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں سفر کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ ہم اسی وقت ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں جب ہمارا سفر رسول اللہ کی جانب، ٹھیک؟ تو آپ کا جو ایک موٹیو تھا اس کو کس طریقے سے آپ نے مختلف جہاں جہاں آپ گئے، جہاں جہاں پہنچے، اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا، اس کے لیے جو جہد ہے اس پر روشنی ڈالی؟ سب سے پہلے تو انہوں نے ذہنوں کو تیار کیا اس میں۔ کیا بات؟ جی انہوں نے سفر جو شروع کیا تھا وہ تو بہت پرانا سفر تھا ان کا، لیکن خاص سفر جو شروع ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں 1970، تو 1970 میں یہ لوگوں لے کے آئے تھے، نظام مصطفیٰ کا قیام پاکستان میں اور مقام مصطفیٰ کا تحفظ۔ کیا بات ہے! جی یہ دو جملے تھے، یہ انہوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور انہوں نے اس کے لیے جد و جہد کی،
رات دن جدوجہد کی، پاکستان کے کونے کونے میں وہ پہنچے ہیں، گلی کوچوں میں پہنچے ہیں، اور انہوں نے تقاریر کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی ہے کہ پاکستان کے بنانے کا مطلب یہی تھا کہ یہاں نظام مصطفیٰ کا قیام ہو، مقام مصطفیٰ کا تحفظ ہو۔ نظام مصطفیٰ اگر نافذ ہو جاتا ہے پاکستان میں تو تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ کیا بات، وہ یہ کہتے تھے تمام مسائلوں کا حل جو ہے نظام مصطفیٰ کے قیام میں ہے، اس لیے کہ جب ایک بار اسلامی نظام آ جاتا ہے تو سارے کرپشن ختم ہو جاتی ہیں، ساری بدماشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور والا نظام آ جاتا ہے، وہ اس بات کے قائل تھے اور خود اس کے لیے عملی جد و جہد کر رہے تھے، اور کوئی ان کے ساتھ ہے نہ ہے وہ اس کی فکر نہیں کرتے تھے، وہ یہی کرتے تھے، کہتے تھے آخر وقت تک کہ احمد نورانی کے ساتھ ایک آدمی بھی رہے یا نہ رہے پر میں آواز حق بلند کرتا رہوں۔ کیا بات، اور ہر دور میں انہوں نے آواز حق بلند کیا، آپ نے دیکھے کیا بات، اس پہ وہ قائم رہے آخر وقت تک جدوجہد کرتے رہے، اور یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا لوگو جو ہے انہوں نے دیا ہے۔ آج نہیں تو جب کبھی بھی اسلامی نظام پاکستان میں نافذ ہوگا تو اس کا سہرا علامہ شاہ احمد نورانی سے ہوگا۔ بے شک، یقیناً کیا گفتگو آپ نے فرمائی اور کیسا وقت یاد دلا دیا کہ جب بھی کبھی ہم ان کی گفتگو سننے کے لیے بیٹھتے تھے تو ایک سحر سا طاری ہو جاتا تھا۔ اور ایک مرتبہ میں اپنے ایک آپ سے شیئر کروں کہ ایک روز رات کو کیسٹ پر ہی ان کا ایک بیان سنتے ہوئے میں سو گیا۔ یقین جانیے میں اس کو الفاظ میں شاید اس انداز سے بیان نہ کر سکوں جو کیفیت مجھ پر گزری کہ 3 بجے میری آنکھ کھلی تو میں ان کے ایسے لگ رہا تھا کہ میں ان کا کوئی سپاہی بن چکا ہوں، جو وہ کروانا چاہ رہے ہیں وہ اس کے لیے جسم و تن تیار ہو چکا ہے۔ یہ سچائی ہوتی ہے، لیڈرشپ کی سچائی ہوتی ہے کہ وہ اصل میں آپ کے جسم سے تو مخاطب ہوتا ہی ہے لیکن آپ کی روح سے اصل مخاطب ہوتا ہے، اور اس کی روح حقیقی معنوں میں مخاطب ہوتی ہے۔ اس قسم کا تنوع، اس قسم کی لیڈرشپ، ٹرو لیڈرشپ مسلمان امت کو نصیب ہوئی اور پاکستان کو نصیب ہوئی۔ ہم ان کی قدر اور ان کی اہمیت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جن مہمانان گرامی نے شرکت کی میں بے حد ان کا بھی ممنون ہوں۔ یقیناً تشنگی باقی رہی ہے لیکن بہرحال جب ہمیں موقع ملے گا ہم علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ پر گفتگو کرتے رہیں گے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صدائیں ہیں وہ دیتے رہیں گے اور عشق محبت شاہ احمد نورانی کے سائے میں تازہ کرتے رہیں گے۔ میں حاجی محمد رفیق نورانی صاحب آپ کا بے پناہ ممنون ہوں کہ آپ کی تشریف آوری، آپ کی گفتگو سے میرے لیے اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت میری خوش قسمتی، میرے لیے گریٹ آنر ہے، بہت بڑا، Thank you very much, really great honor for us as well۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وسیم وسیع صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، اور ایک نعت اکثر و بیشتر شاہ احمد نورانی خود بھی گنگنایا کرتے تھے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اگر وہ نعت ہمیں سنا دیں اور ہم اسی طریقے سے اپنے ناظرین، اپنے سامعین سے اجازت چاہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ظاہر میں تسکین دلا جا، باطن میں معراج دل و جا، باطن میں معراج دل و جا، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کے بات
نہ پوچھو ان کا کرم، پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، اسے بڑھ کر دستے طلب میں، اسے بڑھ کر دستے طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ میں کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ خالد میں خالد میں تو اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔